ذمہ داری اور یہ سارا کا سارا بوجھ آپ کا ہمارے اوپر یہ کہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، امام ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے پڑھا، یعنی الامام ابن تیمیہ الشیخ ابن تیمیہ حیاتہ و افکارہ و آراؤہ، اس پہ انہوں نے لکھا کہ سبحان اللہ، انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کلام میں اور علم فقہ میں اور علم حدیث میں ماہر، امام شافعی اصول فقہ میں اور فقہ میں اور حدیث میں، امام مالک خالص محدث اور فقیہ، اور امام احمد تو خالص محدث۔ اور فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ نہ صرفیوں کو چھوڑتا ہے نہ نحویوں کو چھوڑتا ہے ابن تیمیہ، نہ بلاغت والوں کو چھوڑتا ہے نہ کسی کو چھوڑتا ہے۔ کہتے اس دن سے نئے منطقیوں کو کتاب الرد علی المنطقیین، تو کہتے کہ اس دن سے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں حیران تھا کہ یا اللہ، یقیناً شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تفردات ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہر فن مولا۔ ایک دفعہ میں نے حضرت اقدس سے مفتی نظام الدین سے عرض کیا کہ حضرت جی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پرانے ہمارے اکابرین ان میں کمال ہوتا تھا، آج کمال نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جی کا تو بہت بڑا وسیع مطالعہ تھا مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، تو حضرت جی نے فرمایا کہ مولوی منظور وہ فنون تو پڑھتے تھے لیکن ایک دو فنوں کو خاص اپنی محنت کا مرکز بناتے تھے، اپنی محنت کا مرکز خاص ایک دو فنوں کو بناتے تھے۔ فرمایا کہ کسی کو دیکھیں گے کہ نحو میں، بس نحوی میں اس کی دلچسپی، باقی فنون تو اس نے پڑھا ہے لیکن نحو کو اسپیشلسٹ نحو میں، کوئی صرف میں، کوئی منطق میں، کوئی بلاغت میں، کوئی فقہ میں، کوئی اصول فقہ میں۔ اور ہم لوگوں کے اندر یہ کمزوری ہے، منہ ماری کرتے ادھر ادھر، کسی میں بھی کسی فن میں بھی کمال حاصل نہیں کرتے، یہ سارا سلسلہ یہ ہمارا قصور ہے۔ تو میں نے حضرت جی سے عرض کیا کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند، حضرت اقدس علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے، حضرت گنگوئی کو دیکھے، پھر شیخ الاسلام کی بات میں نے کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، تو حضرت جی نے عجب جواب دیا مجھے۔ فرمایا مولوی منظور کسی انسان کی بات کرو اور ابن تیمیہ کی بات نہیں کرو، اس کو میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ انسان ہے یا فرشتہ ہے۔